لائیو آج میں کامران بھائی کے ساتھ ہوں اور کوئی کانورسیشن کا خاص ٹاپک یہ مائک چیک کریں بٹ میری ساؤنڈ چیک کریں خواہش ہے جو کہ آپ نے اتنا بہترین پلان کیا ہے جو آپ لے کے جا رہے ہیں پاکستان بھر اور آج کا آپ نے جو ٹائٹل دیا کانورسیشن ود ینگ پاکستانی ینگ پاکستانی سے ہی ملنے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس ٹرپ پہ سینکڑوں کانورسیشن ہوں گی جو ہم ہر روز کرتے ہیں اور آپ کے ڈرائیور کے ساتھ بھی ہوں گی, آپ کے کیمرہ مین کے ساتھ بھی ہوں گی, آپ کے اس کا جو اسسٹنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہوں گی, کیونکہ آپ رہ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ بات چیت نہ پرفارمنس میں نہیں ہے, پیک پرفارمنس بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ جو انسان نفاست پسند ہوتا ہے وہ انسانوں میں بھی نفاست چاہتا ہے, نہ کسی چیزوں میں نفاست. بالکل بالکل ایسے ہی اور اس سے رہا نہیں جاتا, اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی وہ جو بھی اس کے چاروں طرف ہے وہ اس کو زبردستی چاہے کرتے لیکن نہیں کر سکتا زبردستی, بٹ وی ٹرائی آور بیسٹ. اینڈ آئی تھنک آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یو ٹرائی مور دین میجورٹی, اینڈ اسی وجہ سے آپ جو کچھ ہیں وہ ہیں یو ٹرائی مور دین ادر. اور آئی وڈ ناٹ ٹرائی کے لفظ کو ہم نے کچھ گڑبڑ بھی کر دیا ہے, ہم کوشش زیادہ کرتے ہیں تو رزلٹ بھی زیادہ آتے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں تہ دل سے فار ہو یو آر. ریحان تھینک یو ویری مچ. یہ تو سب اللہ کا کرم ہے اور ہم وسیلے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اگر آج میں جو بھی ہوں آپ جو بھی ہیں اس میں نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا, بس یہ اس کا کرم رہا ہے ہم سب پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ اعزاز نہیں ہوتا, ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو عطا کیا ہے, مجھے عطا کیا ہے, ہمارے دانا ترکی والے کو عطا کیا ہے, اور جو آپ کے دوست ہیں, ہمیں آگے بڑھانا ہے. یہ اگر ہم اپنے تک رکھیں گے تو یہ راس نہیں آئے گا. اور دینے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ میرے خیال سے انسان کو آگے بڑھاتا ہے کہ جتنا آپ کو اللہ عطا کر رہا ہے اور آپ آگے بڑھا رہے ہیں وہ اور دے رہے ہیں. اور اگر آپ اپنے تک رکھیں گے تو پھر آنا بھی رک جائے گا. تو یہ جیسے ٹوٹی ہوتی ہے نا, اگر آپ پانی کی ٹوٹی کھول دیں تو پانی فلو کرنا شروع کرتا ہے, اور اگر آپ اس کو بند کر لیں کہ نہیں مجھے دینا نہیں ہے, پھر آنا بھی رک جاتا ہے. تو آئی ہیو اے فیلنگ کہ ہم وسیلے ہیں, اور وسیلے کی حیثیت سے جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے, دولت دی ہے, علم دیا ہے, شکل و صورت دی ہے, آپ کو اظہار کی صلاحیت دی ہے, جو بھی ہے, اگر آپ کو کام آ رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ آگے پھیلائیں. اور آگے نہیں پھیلا رہے تو پھر برکت نہیں ہوگی اور آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے. ایک تو یہ ہے. اور ایک چیز جو میں رانا ترکی والا سے کر رہا تھا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, کس نے مجھے بھیجا ہے, اس کا مجھ سے کیا تقاضا ہے, اور اگر اعزاز دے کے بھیجا ہے کہ میں اس کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہوں, تو میرے خیال سے جتنے سننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں, ایسا نہیں تقویم ہے. لیکن ٹھنڈ میں ہے, یہ ٹھنڈ کس بات کی ہے, یہ جان لینا یہ تو ایک بہت ایک لال بتی ہے کہ بھائی تم رین کیوں رہے ہو دنیا میں. اور رومی کا ایک ہے نا شعر جو خیال جو پیش کرتے ہیں کہ یو ور بورن ود ونگس, تم پروں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے, تم رین کیوں رہے ہو, اڑ کیوں نہیں رہے. تو اڑان جو ہے زندگی میں وہ ہمارا مقصد ہے. علامہ اقبال بھی کہہ گئے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو اس اڑان کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مسلمانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن ایک کتاب ہے جس کا لفظ جو ہے قرآن itself وہ کہتا ہے کہ پڑھو, ریڈ. اور 6 جو بہت ہی اہم نکات ہیں, اور اگر جو سننے والے ہیں ان 6 چیزوں پہ عمل کر لیں تو اڑان ہی اڑان ہے اس کی قدرت میں جب تک ہم زندہ ہیں. تو پہلا جو زینہ ہے نا ان 6 میں سے وہ ہے ریڈ. ریڈ کیا, ریڈ سے مراد ہے کہ آپ ایسی چیزیں پڑھیں جس سے اس دماغ کو خوراک ملے اور روشنی ملے. اور اس حوالے سے یہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرح کی الماری ہے, اس کے اندر آپ قیمتی چیزیں ڈال دیں اور ان کو سجاوٹ نہ دیں تو وہی قیمتی چیزیں ایک بوجھ بن جائیں گی اور نہ آپ کے کام آئیں گی, نہ آپ کسی کو بیان کر پائیں گے. لیکن جو کچھ آپ کے پاس ادھر ہے اور حاصل کر رہے ہیں اس کو اگر آپ سجا دیں گے تو اس کا حسن بھی بڑھے گا اور اس کی نفاست بھی بڑھے گی. تو ریڈنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک معیاری
किस्म की इत्तला मिल रही होती है कि लोगों ने किस तरह अपने ख़यालात को समेटा और पेश किया। बहुत से अच्छे लोग हैं जो राइटर्स हैं, अशफाक अहमद साहब का आपने नाम सुना होगा, और इसी तरह से ज़िया मोइनुद्दीन साहब को आपने सुना होगा, वासिफ का नाम सुना है। तो ये लोग जब अपने ख्याल पेश करते हैं, आप देखिए किस सजावट के साथ पेश करते हैं, ऊट पटांग नहीं होती। अब जो तरतीब है, जो जुमले हैं और जो ख्याल एक पैराग्राफ में होता है, कितनी सफाई से पेश करते हैं। तो रीडिंग एक हो गई कि आप रीडिंग से क्या कर रहे हैं, अपने जहन को हिदायत दे रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, एक तरीका सिखा रहे हैं। क्योंकि सोबत का असर आपने सुना है, सोबत का बड़ा असर होता है, और किताब से बेहतर क्या सोबत होगी। जो लोग इस दुनिया में ना भी हों, उनके ख्याल तो किताब में हैं। तो अगर आप उन ख्यालात से अपने आप को मुस्तफ़ीद कर लें तो आप तो उनसे बेहतर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदा हैं, आप कुछ कर भी सकते हैं। वो तो अपनी सोच दे के चले गए, लेकिन कम से कम आपके पास उनके ख्याल तो हैं, और आपके पास ज़िंदगी भी है। तो आप बेबस नहीं हैं, आप बस में हैं। तो जब आप बस में हैं तो आप कुछ कर भी सकते हैं। तो रीडिंग पहला है, राइटिंग इज़ द सेकंड। कि अगर आपको अपनी सोच का आईना देखना है, जिस्म को तो आप आईने में जाके देख लेते हैं कि बाल संवारने हैं, नहीं करने, दाढ़ी ट्रिम करनी है, नहीं करनी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सोच वाज़ेह शफाफ है या बिल्कुल गुटमुट बनी हुई है, तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना है कि भाई मैं एक पैगाम 6 लोगों को देना चाहता हूँ। आप लिखना शुरू करें, आपको खुद ही नज़र आएगा कि यार ये मैं क्या लिख रहा हूँ, किस बेतरतीबी से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बेतरतीबी है। तो तहरीर जो होता है वो आपको आईने का किरदार अदा करता है। अगर आपको अपनी सोच को देखना है कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, कितनी निखार है इसमें, कितना फ़ायदा है इसके अंदर दूसरों के लिए, तो फिर आप तहरीर भी करें। तो रीडिंग और राइटिंग हो गई। फिर देखना, जैसे हमने आज बात की बसारत और बसीरत की। तो देखने से मुराद ये है कि आप 6 लोगों को एक शहर भेज दें, इस्तांबुल भेज दें, 6 लोगों को, और उनसे कहें कि भाई तुम जाओ, जितना देख सकते हो देखो, और फिर 1 हफ्ते के बाद आके बताओ क्या देखा। आप जानते हैं कि कुछ लोग आएंगे और मुश्किल से 1 सफ़ा लिख पाएंगे 1 हफ्ते के बाद, और कुछ लोग होंगे पूरा अफसाना लिख देंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या है, जिस तरफ हमारे तवज्जो है, फोकस है। ठीक है। तो कुछ लोग जाके इमारतें देख के आ जाते हैं, कुछ लोग तारीखी जगहों पे जाते हैं, कुछ लोग कुदरती शाहकार देख रहे होते हैं। तो जिस तरफ आपकी तवज्जो होगी वही आपको दिखाई देगा। तो हम अगर अपनी देखने को बेहतर करना चाहते हैं तो आर्ट इज़ वन फॉर्म। आर्ट मसलन आप यहाँ बैठे हैं, आपने कागज़ पकड़ा, पेंसिल ली, और अब आपने ये जो मंजर है, अब आप जब इसको ड्रॉ करने जाएंगे और अगर ये बेढंगी बन रही है तो आपकी ऑब्जर्वेशन कमज़ोर है शुरू में, और अनाड़ी बनोगे तुम या खिलाड़ी बनोगे। और जब आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकोगे बिल्कुल जैसे रूबहू आपने देखा और उसको, और आपने खूबसूरती से यहाँ नक्श किया, तो उसका मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन की सलाहियत बेहतर हो रही है। अब आप बारीक बीन हो गए हैं, अब आप परख रहे हैं चीज़ों को। तो तीसरी चीज़ होगी ऑब्जर्वेशन। फिर चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है रवैया, बिहेवियर। अब आपने देखा होगा कि बादशाह एक अंदाज से चलता है, फ़कीर एक और अंदाज से चलता है। अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो, अल्फाज वही हैं। तो आपको अपने रवैयों में भी बेहतरी लानी है। अच्छा, अब रवैये कैसे बेहतर होंगे? आप यूट्यूब पे जाएं, कितने स्पीकर्स आते हैं आपके सामने, टेड टॉक्स हैं, आप उनका रवैया देखें। ये ना देखें वो बात क्या कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये देखें अंदाज़ क्या है, अंदाज़ खिताबत क्या है, किस तरीके से वो एक लफ्ज़ को उठाते हैं। तो रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ऑब्जर्विंग हो गई, बिहेविंग हो गई। तो अगर हम ऐसे तकवीम है तो हमें बिहेव कैसे करना है, अगर हम ऐसे तकवीम है तो हमें ऑब्ज़र्व कैसे करना है, कितनी बारीक बीनी लानी है, अगर हम ऐसे में तकवीम है तो किस किस्म की किताबें पढ़नी है, किस किस्म की सोच से अपने आप को मिलाना है। कुरान मुसलमानों के लिए ऐसी किताब है जिसका कोई वो नहीं।
नेमो बदल नहीं। आई मीन मशल राह इंसानियत अगर समझनी है तो कुरान है, और अगर कुरान को समझना है तो साहिब कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रीडिंग से हम जब फरार पाते हैं तो ये सुस्ती का एक इशारा है। जो शख्स रीड नहीं कर रहा दिन में कम से कम आधा घंटा तो वो सुस्त है। तो जो यहाँ से सुस्त है वो क्या लिखेगा, और जब वो लिखेगा नहीं तो क्या ऑब्जर्व करेगा, जब ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो क्या रवैया पेश करेगा। तो ये तो 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है समात, जैसे अभी रेहान कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनने में आवाज़ भी आती है और सुनने में हम आँखों से भी सुन रहे होते हैं। पैगाम, बेशतर पैगाम जो होता है वो सिर्फ कान से नहीं आता, वो आँखों से भी आता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप अगर कहते हैं मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपका जिस्म कुछ और कह रहा है। तो हम अगर सुन रहे भी हों तो हमें दोनों चीज़ों पे गौर करना है, जो बंदा कह रहा है और जिस अंदाज से वो कह रहा है। अगर हम उसको नहीं गौर कर रहे तो फिर हम समात हमारी कमज़ोर है। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपनी लिसनिंग को बेहतर करें, और लिसनिंग का मतलब कतन ये नहीं होता कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। अच्छा, कुछ लोग बैठे होते हैं कि यार ये चुप हो तो मैं बोलूँ, लेकिन जो शोर आ रहा है वो शोर ही है, उसको महसूस नहीं कर रहे। लिसनिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं। आपको जो शख्स जिस दर्द से, जिस शौक़ से, जिस लगन से वो बात कर रहा है, उस लगन को, उस दर्द को महसूस करना और उसकी दुनिया में दाखिल होना, और फिर देखना कि जो कह रहा है उसके पीछे क्या है। ये लिसनिंग है उसकी, यानी कि आप अपने आप को भूल जाएं और उसको अपना मरकज़ बना लें, जो भी खिताब कर रहा है जी, और उसकी दुनिया में जाएं और फिर दरियाफ्त करें और दरियाफ्त करें। जितना आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे आपकी लिसनिंग बेहतर होगी। और जो लोग अपनी समात की सलाहियत को बेहतर करते हैं वो सब्र के ज़रिए करते हैं। सब्र का मतलब क्या है कि आप वक्त देते हैं कि अच्छी चीज़ हो, जल्दबाजी में नहीं होते। और छठी चीज़ क्या है? इजहार, अपने ख्याल को किस तरह आप बयान कर रहे हैं। हाँ, तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, बिहेविंग। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अब आप डिजिटल मीडिया पे भी आ जाएं तो आपको इनकी ज़रूरत है। लेकिन इंसान, या तो आप रोबोटिक्स में जाएंगे और मशीन लर्निंग में जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएंगे जहाँ रोबोट्स बोलना शुरू कर देंगे, वो एक अलग कहानी है। हम इंसान होते हुए हमें अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करना है। देखो ना, कैमरा है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ओपरा विनफ्री भी है और मैं भी हूँ और रेहान भाई भी हैं। अब ओपरा विनफ्री जो है वो साल में $1 अरब कमा लेती है, $1 बिलियन, राइट, साल में कमा लेती है। इस्तेमाल क्या कर रही है, कौन सी सलाहियत इस्तेमाल कर रही है? वही लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना और ऑब्ज़र्व करना और बिहेव करना। तो इन 6 चीज़ों की गिर्द उड़ान है। बाकी आप गौर करें, इल्म भी हासिल हो रहा होगा, इल्म का बंटवारा भी हो रहा होगा, आपका नाम भी बन रहा होगा। आप इस ज़रिए को इस्तेमाल करें या किसी और को। अभी मैं अनाड़ी अभी भी हूँ टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर ये वाली सलाहियत थोड़ी सी जो मुझ में है, थोड़ी सी है, अगर ओपरा आज मैं 10 में से 10 देता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं आज 2 पे हूँगा। और ये 30 साल की रियाजत के बाद मेरा हाल है, 30 साल की रियाजत। तो कम से कम ये तो मज़ा है ना कि आर्ट का जो सफ़र है कितना मज़ेदार है। तो कामयाबी ये नहीं होती कि आप पहुंच जाएं, कामयाबी होती है उस सफ़र को एंजॉय करना। मुझे बहुत मज़ा आता है इस किस्म के सिलसिले को चलाने में। इस रास्ते पे होना, हाँ, ये नहीं कि रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना। अगर आपका माजी का कल और आज में कोई फ़र्क नहीं है तो ठंड है, नफ्स को छुओ शायद मर चुके हो। तो अपने आप को बेहतर करना है, रोज़ के रोज़ किसी शोबे में छोटी सी भी अगर बेहतरी आ जाए तो आप कुछ कर रहे हैं। और अगर आप वो एक बेहतरी लिख ना सकें रोज़, तो 365 दिन में लिखने को क्या है। अगर आप आज मुझसे पूछें कि कामरान भाई आप मुझे नोट्स दिखाएं, 365 वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर बेहतर की हैं, मैं कहूँगा मेरे पास जवाब नहीं है अभी।
کیونکہ میں نے نہیں تحریر کیا ہوا. یہ اس گفتگو سے مجھے احساس ہوا ہے، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ضرور ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، لیکن اگر میں تحریر کر لوں اور بھی مجھے موٹیویشن ملے گی، اور بھی مجھے واضح اشارے ملیں گے کہ کہاں بہتر ہونے کی اور ضرورت ہے. میں فیڈ بیک لوں گا، لوگوں سے رائے لوں گا. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ ہر شخص کو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں پہنچ گیا ہوں. ہر شخص ایک سفر میں ہے، اور پوری کی پوری جو کاوش ہے وہ ایک چیز کے لیے ہے کہ ہمیں دھیما اور درمیانہ شخص دنیا میں رہ کے نہیں ہونا. اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ کا نام روشن کرنا ہے، اپنا نہیں. اپنی دکان بالکل نہیں چمکانی. ایک ہی ذات ہے جو تعریف کا لائق ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کی. تو آپ جو بھی کرتے ہو، ریحان جو بھی کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی جو بھی کرے، اس نیت سے کرنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اور وہ راضی کب ہوگا؟ جب اس کا نام روشن ہوگا. اور وہ روشن کیسے ہوگا؟ جب ہمارا کردار ایسا ہوگا. اور اگر کردار ہی ماٹھا ہے، استغفر اللہ، ہمیں سبحان اللہ سننا ہے، ہمیں استغفر اللہ نہیں سننا ہے. ان خیالات کے ساتھ ریحان بھائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور یہ بہت اہم گفتگو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو اور بھی نکھار بخشا جا سکتا ہے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے، اور لوگوں کو ملا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ سب اٹھیں، اس آگاہی کی روشنی سے مستفید ہوں اور اپنی زندگی اور اپنے گرد جو زندگی ہے اس کو پھیلائیں. اگر آپ ایک لائٹ بلب ہیں اور بجلی جیسے روشن ہو رہے ہیں اور میٹر چل رہا ہے، لیکن روشنی نہ پھیل رہی ہو، تو پھر تو وہ لائٹ بلب کس کام کا؟ تو ہمیں روشن ہونا ہے اور اپنے گرد روشنی پھیلانی ہے تاکہ وہ راضی ہو. مقصد صرف یہ ہے. بالکل. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ اس دور میں ہوتے ہیں، گڈی ہو جائے، کوٹھی ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ سب کھلونے ہیں. یہ سب کھلونے ہیں. دنیا ہے نا، یہ سب عارضی چیزیں ہیں. کیا لے کے جاؤ گے یہاں سے؟ جو لے کے جاؤ گے وہ کردار ہے، جو یادیں چھوڑ کے جاؤ گے، جو دعا کما کے جاؤ گے، وہ چیز جو وہاں کام آنے والی ہے نا، وہ دولت ہے. باقی سب کھلونے ہوتے ہیں. اور یہ جو میں ملینئر بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ، ہاں آپ کو اپنے زندگی اور کہتے ہیں نا دین میں بھی اور دنیا میں بھی رہنا ہے. تو آپ جو بھی کمائیں، جو بھی معیار زندگی بنائیں، وہ اس لیے کریں کہ آپ کو اس نے عطا کی ہے. کفران نعمت نہیں کرنی، لیکن دوسروں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں. کس حد تک؟ صاف پینے کا پانی سب کو مہیا ہو، اعلیٰ قسم کا علاج سب کو مہیا ہو، اعلیٰ قسم کا علاج کسی بھی مرض کا، ٹھیک ہے، اور سینیٹیشن اور ہائیجین عام ہو، ٹھیک ہے، تعلیم کا معیار اعلیٰ قسم کا ہو. جب تک یہ سب نہیں ہوگا تو آپ کس محل میں رہ رہے ہیں؟ اور آپ کے گرد سارے کے سارے سڑ رہے ہیں اور آپ محل میں رہ رہے ہیں، تو اس کیا فائدہ؟ وہ بے معنی ہے. تو اگر آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو جب خود اٹھ رہے ہوں تو اپنے گرد دوسروں کو بھی اٹھائیں. اور یہ ریحان صاحب کی کہانی ہے. اور دین بھی یہی اور کیا دین ہے کیا؟ یہ تھوڑی کہ اکیلے راکٹ پہ بیٹھ کے چاند پہ پہنچ گئے ایلون مسک. اور آج کل وہ سنا کہ وہ بھی امیزن کے جو ہے جیف بیزوس، اور اپنے وہ بھائی لے کے وہ اسپیس کا ٹور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ بھی 8 منٹ کا، اور پتہ نہیں $2-3 ملین کا ٹکٹ ہے. کیا ہے بکواس، $2.5 لاکھ کا ٹکٹ ہے. کمال کے لوگ. لیکن گزارش ہم سے یہ ہے کہ ہمیں ان سے انسپریشن ضرور لینی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ مادیت میں کچھ رکھا ہے. نعمت ہے، کفران نعمت مت کریں. آپ کی عظمت کردار میں ہے، کرسی میں نہیں ہے. یہ بٹھا لیں، ٹھان لیں اس بات کو. اور ہمارے بہت سے جو سادے لوگ ہیں نا، وہ اس چکر میں گڈی ہو جائے، اے سی لگ جائے، کوٹھی ہو جائے، یہ گھٹیا قسم کی سوچ ہے، چھچوری سوچ ہے. اچھا، وقت کی ضرورت نہیں؟ ضرورت تو ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اعلیٰ کام کرنے میں مدد دیں. وہ کیا چیز ہے؟ ان کو منزل نہ بنائیں، ان کو زینہ بنائیں. ہم نے منزل بنایا ہوا ہے. یہ گھٹیا اور چھچوری سوچ ہوتی ہے. منزل بنانا کس چیز کو؟ گاڑی کو، کوٹھی کو، سہولتوں کو. یہ منزل نہیں ہے، یہ سہولتیں ہیں. یعنی یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں. بالکل. منزل کیا ہے؟
وہ اگر آپ حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں کریں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ دنیا کو دکھا سکیں، اس نیت سے کہ آپ اپنے مشن کو اور مضبوط کر سکیں اور لوگوں تک رسائی حاصل کر سکیں، لوگوں تک آسانیاں پہنچا سکیں، لوگوں تک آسانیاں اور آگاہی، کیونکہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آپ ان کو مچھلیاں نہیں کھلائیں گے، ان کو مچھلی خود پکڑنی ہے. پکڑنا سکھانا. بالکل صحیح کہا. فلاحی ادارے ہوتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا پہ کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کینسر ہاسپٹل ہے جو مریض کو علاج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایمرجنسی ریلیف قسم کی چیز ہے. آپ کو ترقیاتی کام پہ بھی غور کرنا ہے کہ ایک بندہ اگر کینسر کا مریض ہے اور وہ 0 پہ نیگیٹو میں ہے نا، -5، تو اگر فرض کرو اس کا علاج مفت میں آپ نے کر دیا، وہ 0 پہ آ جائے گا. لیکن اب 0 پہ آگے کرے کیا زندگی کے ساتھ؟ اس کی طرف کون غور کر رہا ہے؟ زبردست، بہت اچھا. 0 سے آگے بھی تو بڑھو نا بھائی. اور ہر شخص کو یہ ذمہ داری لینی ہے، کسی کو ایک دوسرے کا محتاج نہیں کرنا. ہم سب اس ذات کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے محتاج کیوں بن جاتے ہیں؟ یعنی ہم وسیلہ بنے، ٹھیکیداری نہ کریں. صحیح کہا. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو آزاد کریں اور پابند کریں اس ذات سے. باقی دینے والا تو سب کچھ وہی ہے، پوری دنیا کائنات سب کچھ وہ چلا رہا ہے. ایک ایک سانس ہماری جو ہے وہ اس کی طرف سے آ رہی ہے. بے شک اسی کی طرف. تو یہ کہنا کہ جی میں نے 0 to ہیرو بناؤں، آپ نہیں بن پاتے اگر اس کی رضا نہ ہوتی. اس کو ایکنالج کریں، اور جب آپ اس کو ایکنالج کریں گے تو انشاءاللہ برکت آئے گی آئے گی آئے گی. انشاءاللہ ہمارا ہونا ہی اس کی رضا ہے سر. یس. اور یہ موقع، یہ لمحہ جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کی رضا ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ کیسے ہوتا؟ جی، لمحہ موجود. یس، لمحہ موجود، ایبسولوٹلی. اس میں کبھی بھی یہ محسوس نہ کرنا کہ تم سے کوئی کم ہے. وہ کہتے ہیں نا تکبر کیا ہے؟ کسی کو کم تر جانا. ہاں. اب آپ بڑے قابل ہیں، لیکن سب قابل ہیں. کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو، کہ سب کے پاس ہے نا. آپ کو اللہ نے روشنی دے دی تو دوسرے کو نہیں ملی، پہنچائیں اس کو، وہ بھی جاگ جائے گا. اور یہ ہمارا ذمہ ہے. یہ ہمارا ذمہ ہے. پوچھا جائے گا اس کے مطلب. ایبسولوٹلی، کہ آپ کی ذات سے کتنوں کو فائدہ ہوا. کیونکہ نبی تو آنے نہیں. اب یہ ہمارا کرنا وہی ہے آپ کو. تبھی تو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سب کو وہ کرنا ہے جو انہوں نے کیا، انبیاء نے کیا. وہ کیا ہے؟ خوشخبری سنا دو، خبردار کر دو، اور جو کہو اس پہ عمل کرو. یہ ضروری ہے صاحب. یہ 3 چیزیں ہیں جو ان کی جاب ڈسکرپشن میں تھیں اور ہم سب پہ لاگو ہے. ایک دفعہ پھر بتائیے نبیوں کی جاب ڈسکرپشن جو ہم پہ لاگو ہوتی ہے. خوشخبری سنا دو. اور خوشخبری کیا ہے وہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آپ زندہ ہیں. سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے آپ با اختیار ہیں، آپ کے اندر لامحدود صلاحیتیں ہیں، دریافت کریں. یہ خوشخبری ہے. اور اگر مسائل ہیں تو آپ کی ضرورت ہے. جو شخص اپنے آپ کو بیکار تصور کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اپنی جان لے لیتا ہے. جب مسائل میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کی ضرورت ہے، اور جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں مقصد ملتا ہے، جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ کو مشن ملتا ہے. اور جب وہ اعزاز آپ کو مل جائے تو یار کتنا مزہ ہے اس زندگی میں کہ آپ لوگوں کے غم کو دور کر کے ان کو خوشیاں دے رہے ہیں. تو خوشخبری یہ ہے. دوسری طرف آپ آئیں تو خبردار کر دو. اگر اس طرح چلتے رہو گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح چلتے رہو گے تو یہ ہو جائے گا. جی، خبردار کر دو کہ دیکھو یہ تباہی کا راستہ ہے، تنزلی کا راستہ ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی اور تمہارے محلے کے لیے بھی. تو خبردار کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ عادت جو ہے تمہیں تباہ کر دے گی، یہ طرز عمل تمہیں خراب کر رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کتنوں کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی جو کہتے ہو وہ کرنا شروع کرو، نہیں کرو گے منافق ہوگے. خبردار کر دو. اور کسی پہ بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. بالکل نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. تو جو کہو وہ کرو. یا تو اور جو اور تیسری جو ہے وہ یہ کہ بھائی خبردار کر دیا تو پھر اب آپ یہ بھی بتائیں جو کہو وہ کرو. ہاں جی، اس کی مثال بن کے پیش کریں نا. یہ تھوڑی تاکید کا نشانہ ہاں. بنائیں گے. اور اگر آپ کوئی ایسی اچھی بات کر رہے ہیں جس پہ آپ عمل نہیں کرتے بالفرض، تو اس کا اقرار بھی کریں، جیسے میں نے آپ کے ساتھ کیا کہ روز اگر میں ایک بہترین لکھوں اگر تو 365 میرے پاس فہرست بن جائے گی ایک سال میں. لیکن میں نے نہیں لکھی ہے تو اس کا اقرار تو کرنا ہے. اور یا میں اگر نہ کروں تو وہ جھوٹ میں شمار ہو جائے گا. صحیح. تو آپ کو ہر وہ بات کرنی ہے جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو وہ بیان کرنا ہے. اینڈ دیٹس اٹ.
تو یہ JD اس سے سمپل کیا ہے, ہر شخص پہ لاگو ہے. ہر دیکھو, ایک مالی لینڈسکیپ ڈیزائنر بن سکتا ہے بصیرت ہو تو, ایک چوکیدار سیکیورٹی کمپنی بن سکتا ہے, ایک ڈرائیور رینٹ کار کمپنی بن سکتا ہے یا کچھ اور, ٹھیک ہے, فارمولا 1 مائیکل شوماکر بن سکتا ہے. ایک میتر جو جھاڑو لگاتا ہے, گٹر صاف کرتا ہے, وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بن سکتا ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے اس دنیا میں جس کے اندر سکوپ نہیں ہے؟ لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اگر چھوٹا کام کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے ہیں, نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. جو شخص صفائی کرتا ہے وہ بادشاہ ہے. آدھا ایمان اس کا وہ بادشاہ ہے جو انسان صفائی کرتا ہے. آپ کا باتھ روم جو صاف کر رہا ہے وہ بادشاہ ہے. ہم اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں, چوڑا چمار کہتے ہیں. یہ کتنی گندی بات ہے, استغفر اللہ, یہ تکبر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر کام میں عظمت ہے, ہر کام میں عظمت ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. یہ ہمیں اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ بڑا کون چھوٹا کون. وہ ایک شعر ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, بات ختم ہوگی. یہ ہمارا ویژن ہے, اور ہمیں اٹھنا ہے. بہت دیر ہو گئی نیند میں رہتے رہتے, سو رہے ہیں, اٹھنا ہے, جاگنا ہے, کرنا ہے. اور اپنے آپ سے شروع ہوگا نا سارا کچھ. آپ اپنے آپ سے کریں گے, میں اپنے آپ سے, ریحان اپنی طرف سے, اور پھر دیکھو اسی طرح کارواں جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بس جی, تھینک یو, گاڈ بلیس, اللہ حافظ.